بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب 71 نمبر سبق ہے، اور سبق ہے الوفاء والمحافظۃ والامانۃ، وفاداری، پاسداری اور امانت داری۔ الوفاء والمحافظۃ والامانۃ، یہ قصہ جو ہے، یہ سبق جو ہے، یہ ابو العاص رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، وہ تجارت کیا کرتے تھے قریش کے مالوں سے، یعنی ان کے ساتھ مزاربت کرتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ شام چلا گیا اور مسلمان اس کے پیچھے لگے اور اس کو قید کیا، اور اس کے ساتھ جو تھا وہ ان سے لے لیا اور مدینہ منورہ لایا گیا۔ تو صبح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا یہ ابو العاص ان کا شوہر ہے، یہ مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے جو چیزیں ہیں اس کو بھی پناہ میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہم نے بھی پناہ دی ہے، جس کو تو نے پناہ دی ہے، اور اس کے پاس جو مال تھا وہ اس کو لوٹا دیا، پھر اس کا اسلام کی دعوت دی، لیکن اس وقت اس نے انکار کیا کہ میں ابھی اسلام قبول نہیں کرتا، اور یہ نکل گیا مکہ کی طرف، اور پھر قریش کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، پھر ان کا مال ان کو واپس کیا، پھر ان سے کہا کہ کیا میں نے آپ کا مال واپس کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہمارا جو امانت تھا وہ آپ نے ہمیں دے دی۔ پھر کہا کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اسلام لانے سے منع کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا مجھے، میرے منع کرنے کے لیے صرف یہ بات کہ تم لوگ کہتے کہ ابو العاص نے ہمارا مال جو ہے وہ کھا لیا، وہ لے گیا۔ پھر ہجرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو برقرار رکھا، اور پھر یہ وفات پا گئی سنتئی عاشرہ۔ یہ اس سبق ہے۔ کان ابو العاص، کان ابو العاص، ابو جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، موحدہ مضافہ الی غیرہ متکلم، اور اس کے اعراب بالواو ہے، اور یہ جو ہے یہ بدل مبدل منہ بن رہے، یہ مبدل منہ ہے یہاں تک، اور یہ بدل ہے، بدل مبدل منہ، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ اسم بن رہا ہے کانا کے لیے، اسم بن رہا ہے کس کے لیے؟ کانا کے لیے۔ العاص ابن الربیع ابن عبد العزى ابن عبد شمس، عبد شمس۔ اب یہ مبدل منہ ہو، ختن، ختن کہتے ہیں یہاں پر، ختن سے مراد کیا ہے؟ داماد، داماد۔ رسول اللہ، ختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 4 صاحبزادیاں تھیں، تو ان میں سے کس کا شوہر ہے ابو العاص، یعنی کس کی کون سی بیٹی جو ہے اس کی نکاح میں ہے؟ تو علی بنتہ زینب، علی بنتہ زینب، بنتہ یہ مبدل منہ ہو، اور زینب یہ بدل۔ تاجرن، اور یہ تاجرن جو ہے یہ موصوف ہے، اور تضارب قریش باموالہم، یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ، یہ صفت ہے اس تاجرن کے لیے، اور موصوف صفت یہ خبر ہے اس کانا کے لیے۔ یہ کانا ابو العاص تاجرن تضارب قریش باموالہم، تضارب
قریش بأموالہم، بأموالہم، مزاربت کیا کرتے تھے قریش اس کے ساتھ، وہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ ابو العاص کی طرف، بأموالہم، اپنے مالوں سے، یعنی مال کے ذریعے سے ان کے ساتھ مزاربت کرتے تھے۔ مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کا مال ہوتا ہے اور دوسرا اس پر کاروبار کرتا ہے، اور جو منافع آتا ہے اس کو تقسیم کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ تو قریش مزاربت کیا کرتے تھے اپنے مالوں سے ابو العاص کے ساتھ۔ تو یہ ابو العاص جو تھا، فخرج الى الشام سنة الہجرت، یعنی ہجرت کا سال، فلما قدیم، جب یہ واپس آ رہا تھا، عارض لہ المسلمون، تو مسلمانوں نے، مسلمان جو ہے اس کے در پہ ہو گئے یا اس کے پیچھے لگ گئے، وَأَسَرُوهُ، اثرو ہو ضمیر کس کی طرف؟ ابو العاص کی طرف ہے رضی اللہ عنہ، وَأَخَذُوا، اور لے لیا، ما موصولہ ہے، معہو، ابھی معہو جو ہے یہ معہو، یہ ہم متعلق کریں کس کے؟ ثبتہ کے، ثبتہ فعل کے۔ اگر ہم یہ ثابتن کے متعلق کریں گے، ثابتن کے متعلق کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ پھر جملہ نہیں بنے گا، یہ جملہ نہیں بنے گا، اور ثبتہ جو ہے فعل فاعل، یہ جملہ بنتا ہے، اور ما موصولہ جو ہے اس کا صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ہم ثبتہ نکالیں گے، وَقَدِمُوا بِهِ، بِأَبِي الْعَاصِ الْمَدِينَةَ، بِهِ المدینہ، مدینہ لائے گئے۔ یہ مدینہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، مفعول فیہ ہے، لیلن، لیلن، اور یہ کیا ہے؟ ظرف زمان، رات کے وقت ان کو لے آئے مدینہ، فلما صلوا الفجر، جب صبح کی نماز پڑھی مسلمانوں نے، قامت زینب، تو زینب کھڑی ہو گئی، علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر، فقالت، اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد آجرت ابا العاص، اور یہ ابو العاص یہاں پر ابو العاص، وہاں پر کیا ہے؟ ابو العاص، اس لیے کہ اسم بن رہا ہے کس کے لیے؟ کانا کے لیے، اور کانا کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں پر حالت مرفوع بالواو ہے، بالواو ہے، اور یہاں پر ابو العاص جو ہے مفعول بھی بن رہا ہے اس آجرت فعل کے لیے، اور مفعول کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی ابا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اور ابا کا نصب کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے۔ یہ یہاں پر اعراب بالحرف ہے، بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحرف ہے، اور اعراب بالحرف یہاں پر واو کے ساتھ ہے، یہاں پر الف کے ساتھ ہے، ابو العاص، وما معه، یہ بھی اسی طرح ہے، معه کی طرح یہ بھی ہے، یعنی اس کو بھی ہمارے پناہ میں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی ہمارے پناہ میں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد آجرنا، قد آجرنا، ہم نے پناہ دی ہے، من، اس کو، یہ مفعول بھی ہے کس کے لیے؟ آجر فعل کے لیے، آجر
تھے جس کو تو نے بنا دی ہے. ودفع الیہ ما وہ چیز واخذوا ما معه ودفع الیہ ما اخذوا منه ما موصولہ ہے اور اخذوا منه ما اخذوا منه جو اس سے لیا تھا. تو اب یہاں پر یہ اخذوا جملہ جو ہے یہ صلہ ہے اور موصول صلہ یہ اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے اور اس کا فاعل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعرض علیہ الاسلام اور اس کو اسلام پیش کیا یعنی اس کو اسلام کی دعوت دی. فابا تو اس نے انکار کیا. وخرج الی مکہ اور مکہ کی طرف نکل گیا. ودعا اور بلایا قریشن قریش کو بلایا جب مکہ پہنچ گیا تو قریش کو بلایا. فاطعمهم فاطعمهم تو ان پر کھانا کھلایا ان کو کھانا کھلایا ان کو کھانا کھلایا. اطعم یطعم اطعاما باب افعال. ثم دفع الیہم اموالہم پھر ان کو یعنی قریش کو ان کا مال لٹا دیا ان کا مال جو اس کے پاس تھا جس سے وہ مزاربت کیا کرتے تھے ان کو لٹا دیا. ثم قال اور پھر فرمایا حل وفی تو کیا میں نے پورا کیا. قالوا نعم انہوں نے قریش نے کہا کہ ہاں تو نے ہمیں پورا دیا. قد ادیت ادا یؤدی تأدیۃ ادا کرنا تأدیۃ ادا کرنا تو نے ادا کیا ہے الامانت امانت کو ادا کیا ہے. ووفیت اور تو نے پورا کیا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو ابو العاص نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے قال اشہدوا تم سب گواہ ہو جاؤ جمیعاً تم سب گواہ ہو جاؤ. انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ کہ تم گواہ ہو جاؤ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. اور ابھی اس کو یہ فرما رہا ہے کہ میں اسلام کیوں نہیں لایا ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی. وما منعنی اور کسی چیز نے منع نہیں کیا ان اسلم یہ مستثنیٰ منو ہے اور یہ مستثنیٰ ہے الا حرف استثناء ہے. ای یقولو الا ان یقولو اور کسی چیز نے مجھے اسلام لانے سے منع نہیں کیا بلکہ صرف یہ بات کہ قریش کہیں گے کہ اخذ اموالنا کہ ابو العاص نے ہمارا مال لے لیا. ثم جب یہ بات کہہ دی ثم ہاجر پھر ہجرت کیا. ہاجر یہاجر مہاجرتن پھر ہجرت کی. جب ہجرت کی فاقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی النکاح نکاح
ان کے برقرار ان کا جو نکاح تھا وہ برقرار رکھا. وتوفیا، توفیا، یہ توفا نہیں ہے بلکہ توفیا، یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوگا، اور وفات پا گئے. سنتا، یہ مفعول بھی ہے اس کے لیے، یعنی مفعول فیہ ہے اس کے لیے. سنتی عشرتا، سنتی عشرتا. اب یہاں پر یہ عشرہ میں ایک بات کہتے ہیں کہ عشرہ اگر یہ مفرد میں ہو، عشرت، عشرت رجال، عشرت رجال، اور ایک ہے عشرہ، عشر نسوة. اگر یہ مفرد ہو یعنی یہ مذکر کے لیے عشرت ہو اور مؤنث کے لیے عشر، تو اس کا شین جو ہے یہ متحرک ہے، اور اس کا شین جو ہے یہ ساکن ہے. لیکن اگر مرکب میں ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے مخالف آئیں گے. مثلا ہم کہیں کہ ثلاثة عشر رجلا، 13 رجلا. ابھی یہ متحرک ہے اور یہاں پر کیا ساکن ہے، اور جب یہ ہوگا تو 13 امرأة، 13 امرأة. اب یہاں پر 13 رجلا، یہ ہے 13 امرأة، تو یہاں پر یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے اور یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے اور یہ متحرک ہے. یعنی یہ اگر مفرد میں ہو تو عشرہ کو متحرک پڑھیں گے، عشرہ کے شین کو متحرک پڑھیں گے، اور عشروں کے شین کو ساکن پڑھیں گے. اگر مرکب میں ہو تو عشرہ کے شین کو متحرک پڑھیں گے اور عشرتا کے شین کو ساکن پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.